بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ واجب الاحترام دوستو، ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں، قرآن پاک میں سے یہ سورہ الفرقان کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا ہے، قاری صاحب نے بتایا ہے کہ میرا آج کا درس قرآن کا موضوع عظمت قرآن اور اس کے تقاضے ہیں۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جو ہم میں سے ہر آدمی، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، دنیا کی کوئی کتاب بھی پڑھنا نہیں جانتا تب بھی وہ قرآن پاک کو جانتا اور قرآن پاک کو سمجھتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو ہم میں سے ہر آدمی کے گھر میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی تلاوت کے بغیر ہماری کوئی محفل اور مجلس شروع ہی نہیں ہوتی۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ ہماری زندگی کے بے شمار کام اس کتاب کے سائے کے بغیر آگے ہی نہیں چلتے۔ میں اس کے بارے میں عرض کروں گا، لیکن پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ اگر اپنی خوش قسمتی پہ غور کریں کہ کتنے اللہ کے کرم، اس کے احسان میری آپ کی سب کی زندگیوں میں ہیں، وہ تو بے شمار ہی اس کے انعامات ہیں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے آنکھوں کی روشنائی عطا کی، اس نے زبان کو گویائی بخشی، اس نے ہاتھوں کو حرکت دی، اس نے دل کو دھڑکن دی، اس نے دماغ کو سوچیں عطا کی، اس نے ہمیں ماں باپ کی محبت دی، اس نے ہمارے لیے آسمان سے بارشیں برسائیں، اس نے سورج کو ہمارے لیے روشن کیا، اس نے چاند کی ٹھنڈک ہمارے لیے کی۔ اس کے حکم سے ہی بادل اٹھتے ہیں، اس کے حکم سے ہی برستے ہیں، کھیت اس کے حکم سے پلتے اور پھل دیتے ہیں۔ تو اتنے انعامات اس کے اللہ رب العالمین کے کہ ہم اگر شکر ادا کرتے کرتے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں تب بھی اللہ رب العالمین کے انعامات کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس میں سے پھر دو انعام خاص طور پر، ایک اس کا انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے۔ آج دنیا کے کتنے ہی لوگ وہ بھٹک رہے ہیں اندھیروں کے اندر۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہی بھارت ہے،
1 ارب کے قریب لوگ وہاں رہتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، مورتیوں کو سامنے رکھتے ہیں، انہیں یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہی مورتی بنا لی ہے اور اسی سے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سجدوں کی لذت عطا کی ہے، اور اللہ نے ہمیں بتایا ہے اور سمجھایا ہے اور سکھایا ہے، اور یہ طلب دی ہے کہ مانگنا ہے تو اسی سے مانگو، جھکنا ہے تو اسی کے آگے جھکو، اور سجدہ کرنا ہے تو اسی کو کرو۔ یہ کتنا کرم ہے اس کا۔ پھر اس کا یہ کرم جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سرکار مدینہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ پیغمبر خواہشیں کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے کہ کاش ہم اس نبی کی امت میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ سعادت ہمارے مانگے بغیر ہی عطا کر دی۔ کتنے ہم اس کا شکر ادا کرتے چلے جائیں کم ہے۔ پھر یہ اس کا شکر ہے کہ اس نے قرآن پاک جیسی نعمت عطا کی ہے۔ آپ جانتے ہیں، ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا مانگتے ہیں۔ یہ دعا بھی اسی نے سکھائی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیری تعریف، تو جہانوں کا مالک ہے، اس کی تعریف حمد بیان کرتے ہیں، عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مالک یوم الدین تو ہی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد جب مانگنے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم مال نہیں مانگتے، عہدے نہیں مانگتے، نوکریاں نہیں مانگتے، گھر نہیں مانگتے، پھر اس سے دبئی جانے کا اور سعودی عرب جانے کا ویزا نہیں مانگتے۔ یہ ساری چیزیں وہ مانگے بغیر دے دیتا ہے۔ اس نے سکھایا ہے مانگو مجھ سے ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ کتنی خوبصورت بات، سیدھا راستہ ہے اللہ، ہمیں پتہ نہیں ہے سیدھا راستہ کیا ہے۔ ادھر شیطان کا راستہ بھی ہے، ادھر اس نے بھی پھندے لگائے ہوئے ہیں۔ ہمیں وہ دکھا راستہ جو تیرے نیک بندوں کا ہے، جن پر تیرے انعام ہوئے ہیں، وہ پیغمبروں کا راستہ، وہ صحابہ کا راستہ، وہ اولیاء کرام کا راستہ، وہ پیران اعظام کا راستہ، وہ صلحاء امت کا راستہ، وہ علماء امت کا راستہ، وہ ائمہ کرام کا راستہ، وہ نیک بندوں کا راستہ، ہمیں وہ راستہ دکھا دے۔ اب جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو ابھی ہماری دعا ختم ہوتی ہے، آمین ہم کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے میرے بندے تو نے ہدایت مانگی تھی، یہ ہے وہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ شک سے بالا تر ایک کتاب دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کتاب لے لو، اس کے اندر تمہارے ہر مسئلے کا حل ہے، ہدایت کا راستہ ہے اس کے اندر، کہاں سے چلنا ہے کہاں نہیں چلنا، کس طرف جانا ہے کدھر نہیں جانا، کس کی بات ماننی ہے کس کی نہیں ماننی، کیا کام کرنے ہیں کیا نہیں کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاک کلام کے اندر ہر چیز بتا دی۔ شک و شبہ سے بالا تر کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا لفظ لفظ وہی ہے جو میرے رب کا ہے، کوئی اس میں کسی دوسرے کا لفظ شامل نہیں ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو رب کا کلام، جو احکم الحاکمین کا کلام، جو بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام، جو رب السماوات والارض کا کلام، جو اس کا کلام وسع کرسی و سماوات والارض، جس کا اقتدار زمین و آسمان پہ قائم ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ اتنا بڑا کلام، کتنی عنایت ہے ہمارے اوپر اس کی، اتنا عظیم الشان کلام، یہ وہ کلام اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا فرشتہ جبریل امین اس کلام کو لے کر اس کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر لے کر اترا. کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، یہ شک و شبہ سے بالا تر. پھر اس کے بعد یہ کلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر ہر بات سچی ہے. دنیا کی ہر چیز کے اندر جھوٹ شامل ہے. کوئی سائنس کا کلیہ ہو، کوئی ریاضی کا فارمولہ ہو، کوئی شاعری کا مصرع ہو، کوئی ادب کا شاہپارہ ہو، کسی وائز کی تقریر ہو، کسی حکمران کا بیان ہو، ہر چیز کے اندر شک ہے. لیکن اگر شک و شبہ سے کوئی بالا تر کلام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پاکیزہ کلام. پھر اس کے بارے میں یہ کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا عظیم کلام ہے. ابھی قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے ہمارے نوجوان عزیز، تو اس میں قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کیا بندو تمہارے پاس تو یہ کلام آ گیا ہے، تمہاری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آتا، اپنے گھروں میں رکھ دیا ہے، اپنے گھروں کے بلند مقام پہ رکھ دیا ہے، مسجدوں میں رکھ دیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کتنا عظیم کلام ہے. اگر یہ کلام ہم پہاڑوں پہ اتار دیتے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کسی پہاڑ پر یہ اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف اور خشیت کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ اتنا عظیم کلام، اتنا بڑا کلام. پھر آپ دیکھیں جس مہینے میں نازل ہوا ہے، اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کا سردار بنا دیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. پھر جس رات میں نازل ہوا اس رات کو راتوں کی سردار رات بنا دیا، اور ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک بڑی قدر والی رات، بابرکت رات میں ہم نے اسے اتارا ہے. اور تم کیا جانو اس کی برکت کیا ہے؟ اس کی برکت یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے. یہ اللہ کا نازل کردہ، یہ مقدس مہینے میں آیا ہے، یہ مقدس شہر میں مکہ میں نازل ہونا شروع ہوا ہے، یہ مقدس رات میں نازل ہوا ہے، اور یہ ایک بڑی عظیم الشان امانت ہے. اب اس کے بعد ایک چیلنج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. یہی جو میں نے ابھی قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورہ الفرقان کی ہے. ان آیات کے اندر آگے جا کر کفار یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کلام اس نے اپنے آپ ہی بنا لیا ہے. نبی کے بارے میں نعوذ باللہ کہتے ہیں اپنے آپ ہی بنا لیا ہے. تو قرآن نے اس سوال کا جواب دیا، اور 1400 سال قرآن نے کہا کہ فاتو من مثلہ، اگر تم کہتے ہو یہ کلام انسان ہے تو ایسا کوئی کلام تم بھی بنا کے لے آؤ. بھئی انسان بنا سکتے ہیں تو لے آؤ. فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو. 1400 سال سے یہ چیلنج موجود ہے، کوئی جواب نہیں دے سکا. جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہاں مکہ میں خانہ کعبہ میں جو شاعری کا بڑا شوق تھا عربوں کو، اور جو اس سال کی سب سے بڑی شاعری کا مجموعہ ہوتا تھا اس کو لا کے وہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیتے تھے، اور سارا سال وہ لٹکتا رہتا تھا. معلوم ہوتا تھا کہ یہ سارے کلاموں میں سے جیت گیا ہے یہ کلام. وہاں پر وہ کلام لٹکے ہوئے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ آیت لکھی، اور وہاں جا بڑے بڑے شاعری کے مجموعے لٹکے ہوئے تھے، وہاں جا کے ساتھ یہ لٹکا دی. کئی دن تک لٹکتی رہی، کسی نے جواب نہیں دیا. کوئی نہیں کہہ سکا کہ اس کے بدلے میں یہ ہمارا کلام ہے، سوائے ایک جملے کا آگے کسی نے اضافہ کر دیا کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے. یہ ہے قرآن پاک کی عظمت. اس کی اتنی عظمتیں ہیں. اور آج ہمیں یہ موضوع بھی آج اس لیے رکھا ہے کہ 21 مارچ کو، یہ پچھلے مہینے
امریکہ کے اندر ایک پادری نے، ٹیری جونز جس کا نام ہے، فلوریڈا کی ریاست کے اندر، اس نے یہ انتہائی ناپاک اور گھنونا جرم کیا کہ اس نے نعوذ باللہ اللہ کے اس پاک کلام کو اس نے ایک تیل کے ڈبے کے اندر ڈال کے اس کو تیل کے میں بھگو کے اس کو نعوذ باللہ نذر آتش کر دیا۔ اتنا سنگ دلی کا واقعہ، ہر دل لرز اٹھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اس قرآن پاک کے اندر 44 مرتبہ موجود ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، انہیں کوئی شرم نہیں آئی کہ اس کے اندر تو حضرت عیسیٰ کا نام ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا نام ہے، اس میں تو پیغمبروں کے نام ہے، اللہ کا کلام ہے، کہ انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے سوچتے ہوئے بھی۔ اور مسلمان تو سارے ہی انبیاء کے سب کو مانتے ہیں۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک تم سارے نبیوں پر ایمان نہ لے کے آؤ۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہا کہ ہم کسی نبی کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے کہ اس کو مان لیں اور اس کو نہ مانیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ لیکن وہاں پر یہ ہوا، اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو عظیم نعمت ہمارے پاس موجود ہے، اس کا ہمارے اوپر حق کیا ہے۔ کیا اتنا ہی کام ہے کہ کبھی خدا نخواستہ کوئی ایسی ناپاک جسارت کوئی کرے تو ہم احتجاجی جلوس نکال دیں، یا کبھی جو ہے وہ ہم قرآن پاک کے تلاوت برکت کے لیے تلاوت کر لیں، یا قرآن پاک کے ہمارے اوپر کچھ حق ہے؟ آج اسی سلسلے کے اندر کچھ میں بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ کا یہ پاک کلام یہ کسی پادری کی یا کسی شیطان کی ناپاک جسارت سے اس اللہ کے کلام کو کسی صورت بھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو ہم نے ہی اتارا ہے، اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ اب جس کی اللہ حفاظت کرے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی یہ کوششیں کر لیں، دنیا کے اندر اس وقت 10 کروڑ حافظ قرآن موجود ہے۔ 10 کروڑ لوگوں کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے۔ حافظ کا معنی حفظ کرنے والا بھی ہے، حافظ کا معنی حفاظت کرنے والا بھی ہے۔ یہ حافظ قرآن حفاظت کر رہے ہیں قرآن کی۔ ہم تک یہ قرآن پاک 1400 سال میں پہنچا ہے، اور اس کے اندر ایک زبر زیر کا بھی فرق واقعہ نہیں ہوا۔ یہ خود ایک معجزہ ہے۔ اس وقت تو کوئی پریس نہیں تھے، چھاپے خانے نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کی حفاظت کی اور اسی طرح پہنچا دیا جیسے جبریل امین لے کے آئے تھے۔ کوئی فرق واقعہ نہیں ہوا، ایک زبر زیر کا بھی۔ دنیا کے اندر کروڑوں اربوں نسخے موجود ہیں، کسی ایک نسخے کا بھی دوسرے نسخے سے ذرا برابر کا بھی فرق نہیں ہے۔ اور آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے بلند کیا ہے۔ کی آواز ہر روز شروع ہوتی ہے فجر کی اذان، تو سب سے پہلے یہ فجر کی اذان انڈونیشیا، مسلمانوں کا بہت بڑا ملک ہے، وہاں سے یہ شروع ہوتی ہے، مشرق میں ہے وہ۔ 1.5 گھنٹے تک فجر کی اذانیں انڈونیشیا میں ہی ہوتی رہتی ہیں۔ پھر یہ اذان کا وقت ملائیشیا میں داخل ہوتا ہے، سری لنکا میں، پھر اسی طرح آگے انڈیا میں، پاکستان میں، یہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب اذان کا، فجر کی اذان کا وقت یہ افریقہ کے ساحلوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ افریقہ کے پار بھی بے شمار افریقہ کے اندر مسلمان ملک ہیں، ادھر بڑھنے لگتا ہے تو پیچھے انڈونیشیا میں ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس طرح کوئی ایک لمحہ خالی نہیں گزرتا جب کسی نہ کسی مسجد کے مینار سے اللہ کی کبریائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی کا اعلان نہ ہو رہا۔ دن میں 2 ارب مرتبہ
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مسجدوں سے دن میں 2 ارب مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ 29 لاکھ مرتبہ، یہ آج کمپیوٹر کا دور ہے، ہر چیز کو خود انہوں نے ہی کیلکولیٹ کیا ہے، انہوں نے ہی شمار کیا ہے کہ 1 منٹ کے اندر 29 لاکھ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جا رہا ہے۔ اب اندازہ کیجئے یہ کیسی یہ جسارتیں، لیکن یہ اس لیے کر رہے ہیں، یہ سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ کیا تھا۔ جب 1989 کے اندر افغانستان سے روس ختم ہو گیا تو امریکہ نے اور مغرب نے یہ طے کیا کہ اب پہلے ہماری لڑائی روس کے ساتھ تھی، اب ہماری لڑائی مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اعلان کر دیا کہ پہلے دنیا کو سرخ خطرہ تھا، اب سبز خطرہ ہے۔ اعلان کر دیا کہ اب تہذیبوں کا تصادم ہوگا، تہذیبیں لڑیں گی، دی کلیش آف سیولائزیشنز، اور اس میں یہ کہا کہ ہماری مغربی تہذیب کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ اسلام کی تہذیب سے ہے، حالانکہ ہے ہی اسلام کی تہذیب، مغرب کی تو بد تہذیبی ہے، تہذیب تو ہے ہی نہیں۔ لیکن میں اپنے موضوع کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس لڑائی کے اندر پھر انہوں نے جہاں فوجیں بھیجی افغانستان میں، عراق میں فوجیں اتاری، وہیں پر اس لڑائی کے اندر انہوں نے جو ہمارا مرکز ہے محبت کا، کیا چیز ہماری محبت کا مرکز ہے؟ اللہ کا کلام اور محمد مصطفیٰ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری محبت کے مرکز ہے، اس پہ حملہ کرنا شروع کیا۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ ان کی سازش یہ ہے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ روح محبت نکالنا چاہتے ہیں لیکن نہیں نکال سکے، کبھی نہیں نکال سکے گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں جو بات پھر تھی کہ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ توہین آمیز خاکے شائع کی ہے، اور کبھی انہوں نے پھر اس کے بعد قرآن پاک کو نظر آتش کیا۔ گواتا نامو بے میں جہاں پر مسلمان قیدی بند ہیں، وہاں پر ایک امریکن خاتون میجر جنرل رینک کی، اس نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اسے غارت کرے، اس نے قرآن پاک کو ٹھوکریں ماری اور گٹر کے اندر اس کو پھینکا۔ یہ کبھی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم اگرچہ جانتے ہیں کہ یہ بائبل وہ کتاب نہیں ہے جو اللہ کی نازل کردہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کا بھی احترام کرتے۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف کہ ہمارے اوپر قرآن پاک کا حق کیا ہے۔ قرآن پاک کے 6 حق ہیں ہمارے اوپر۔ پہلا حق قرآن پاک کا یہ ہے تقاضا، پہلا تقاضا یا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ بہت سارے ہمارے بچے، ہمارے عزیز نوجوان ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن پاک ناظرہ ابھی تک نہیں پڑھا، تو کوئی اس میں شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے، اب بھی آدمی کو پڑھ لینا چاہیے کسی قاری سے، کسی سے، بلکہ یہاں آپ کا ادارہ آپ کے لیے یہ اہتمام کر دے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، یہ ناظرہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، تو یہ ناظرہ قرآن آپ کو پڑھانے کا یہاں انتظام ہو جائے گا، لیکن یہ ضروری ہے، اس سے محروم نہیں کسی مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ہم کچھ بھی نہ ہمیں آتا ہو، یہ ضرور آنا چاہیے ہمیں قرآن پاک، اس کے بغیر مسلمان کی زندگی کیا ہے؟ تو اس کی تلاوت کے اندر کتنی لذت ہے، یعنی کہا کہ حق کا تلاوتی، قرآن پاک کی تلاوت کرو جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اس کی تلاوت آپ کرتے چلے جائیں، ایک لذت، ایک سرور، ایک کیفیت۔ یہ کلام ہی اللہ کا کلام، رب کا کلام، اس سے خوبصورت کلام دنیا کے اندر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کہیں سے آپ شروع کر لیں، ایک ردم ہے، ایک خاص قسم کی غنائیت ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان۔ آپ چلتے چلے جائیں، قرآن پاک کا ایک خاص انداز۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ کیسا خوبصورت کلام۔ کہیں اور سے شروع کریں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ
بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر۔ کتنا خوبصورت کلام، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لذت رکھی ہے۔ آپ کسی اچھے قاری کی کیسٹ لے لیں، سی ڈی لے لیں، آپ سن رہے ہوں قرآن، اب تو قرآن پاک کے چینل ہیں بہت سارے، ٹی وی جو ہمارے ہیں اس کے اوپر، تو یہ ایک لذت اس میں پیدا خود بھی کرے، کوئی دن تلاوت قرآن سے خالی نہ گزرے۔ اور اسی طرح سے اس کا حق یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم حفظ کرنا شروع کریں، تھوڑا بہت ہر ایک 2 4 5 6 صورتیں چھوٹی بھی ہمیں آنی چاہیے، 10 15 تو آخری پارے کی ہر ایک کو آنی چاہیے۔ تو یہ ایک حق ہے۔ میں بہت ساری باتیں بڑی تفصیل سے ہو سکتی ہے لیکن میں اختصار سے مختصراً بیان۔ دوسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ اس کا ترجمہ سیکھا جائے، معلوم کیا جائے کہ اللہ نے میرے لیے لکھا کیا ہے۔ یہ خط ہے رب کا میرے نام، آپ کے نام، یہ اس نے پیغام بھیجا ہے۔ کسی کو کوئی کسی کا خط آ جائے حکومت کی طرف سے، آپ کا کوئی نوکری کا آ جائے، تو آدمی چاہے انگریزی نہ بھی پڑھتا ہو تب بھی وہ فوری طور پر کسی کے پاس دوڑے گا کہ بتاؤ میرا کال لیٹر آیا ہے، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں اللہ کا خط آ گیا، آپ کے نام آیا ہے۔ ایک وہ قرآن پاک میں خود کہتا ہے فیہ ذکرکم، اس میں بھائی تمہارا ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے، سب کو کہہ رہا ہے، مجھے آپ کو سب کو کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہے، اس میں تیرا ذکر ہے۔ اب میرا ذکر ہے تو مجھے پڑھنا تو چاہیے کہ پتہ تو ہو کہ میرا ذکر کیا ہے۔ تو اس میں ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے، اس کا ترجمہ ہم سیکھیں۔ یہ دوسری بات، اہم ترین بات یہ ہے، اب اردو کے اندر تفسیریں موجود ہے، ترجمہ قرآن موجود ہے، بڑا خوبصورت ترجمہ قرآن مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کا، پڑھتے چلے جائیں آپ کو ایک لطف اور لذت آئے گی۔ اس کی تشریح بھی موجود ہے، تفہیم القرآن ہے، تدبر قرآن ہے، اور کئی تفاسیر ہیں، معارف القرآن ہے، اسی طرح حضرت احمد رضا خان صاحب کی ہے اور ہے۔ تو یہ ساری جو بھی ہیں، ہمیں یہ تفاسیر، کوئی تفسیر پڑھ لے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک کا تیسرا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس پر عمل کریں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور زندگی تو پیدا اس لیے کی ہے تاکہ یہ جان لیں کہ تم میں سے بہترین عمل رکھنے والا کون ہے۔ عمل کی کتاب ہے، ہر چیز آئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے بھائی تمہاری زندگی کیسے ٹھیک ہوگی۔ اب کیسے ٹھیک ہوگی؟ تو جو میں پڑھتا چلا جاؤں اس پہ عمل کرتا چلا جاؤں۔ تو یہ جو اللہ نے گائیڈ بک دی ہے، یہ جو طریقہ بتایا ہے، اس کے اندر کہیں ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کہیں پر ہے آتو زکات، زکات دو، کہیں پر جو ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، کہیں پر ہے کہ تم جو ہے وہ غیبت نہ کرو، کہیں پر ہے کہ چوری نہ کرو، کہیں پر ہے کہ جھوٹ نہ بولو، کہیں پر ہے کہ غصہ نہ کرو۔ یہ سارے حکم ہیں، ان احکامات کی پابندی کی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تو عالم یہ تھا کہ ادھر قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، ادھر وہ عمل شروع کر دیتے تھے۔ ایک آیت نازل ہوئی وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ آیت سنی تو صحابی کھڑے ہو گئے، پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ بھی قرض مانگتے ہیں؟ کہا کہ مانگتے ہی نہیں، 70 گنا کر کے واپس بھی کرتے ہیں۔ کہا کہ پھر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے، میں نے اپنا باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا۔ بہترین باغ، مدینہ منورہ کا سب سے بڑا باغ تھا، لیکن 1 منٹ بھی نہیں لگایا صحابی نے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں اسی طرح عمل کے ساتھ بھری ہوئی تھیں، ہر چیز پہ عمل، جو قرآن میں پڑھا اس پہ عمل کیا۔ ہمیں تو پورا قرآن مل گیا ہے نا، اس وقت تو نازل ہو رہا تھا، کبھی ایک سورت نازل ہوتی تھی، کبھی آدھی، کبھی چند آیات، لیکن جو نازل ہوتی تھی اس کا پر فوری صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عمل کرتے تھے۔ 5ویں بات پھر اس کی یہ ہے کہ اس کو پھیلایا جائے، اس کو عام کیا جائے، اس کی تبلیغ کی جائے، اس کی دعوت دی جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ جیسے ابھی یہ درس قرآن ہو رہا ہے تو آپ تک یہ بات پہنچ رہی ہے، آگے اسی طرح درس قرآن کے مختلف جگہ اپنے علاقوں کے اندر آپ حلقے قائم کر لیں،
اور احمد شیر صاحب کو کہے جناب ہمارے لیے ہماری بستی کے اندر آپ بندوبست کریں قرآن پاک، میں چاہتا ہوں کہ یہاں بھی پہنچے. تو یہ تو قرآن پاک کو عام کرنے، جیسے روشنی ہے، جہاں جہاں آپ کے پاس روشنی ہے آپ پہنچائیں گے تو وہاں سے اندھیرے دور ہو جائیں گے. ورنہ اگر آپ اپنی روشنی اپنے گھر کے اندر ہی رکھیں گے تو آپ کے گھر کی روشنی کچھ دیر تک رہے گی، لیکن جو محلے کے اندر تاریکی پھیلی ہوئی ہے وہ دور نہیں ہوگی. اس کے بعد ایک اس کا حق یہ ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے، اس قرآن کی حکومت قائم کی جائے. یہ حکم حکومت قائم کرنے کے لیے یہ قرآن آیا ہے. اس کے مطابق حکومت بنائے، اپنا نظام بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے مطابق مدینہ منورہ کی ایک حکومت، ایک ریاست قائم کر دی تھی. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین حکومت اگر وہ تھی تو وہ حکومت تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم کی. اس جیسی عظیم الشان حکومت اور کوئی نہیں ہو سکتی. وہاں امن تھا، وہاں عدل تھا، وہاں انصاف تھا، وہاں رحم دلی تھی، وہاں خدا ترسی تھی، وہاں یتیم بے یار و مددگار نہیں تھے، وہاں بیوہ مائیں سڑکوں پہ نہیں کھڑی تھیں. وہاں وہ امن تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے جس کے بارے میں کہا کہ لوگوں ایک وقت آئے گا اتنا امن قائم ہو جائے گا کہ ایک ملک کے کونے سے ایک عورت، جوان عورت سونا پہنے ہوئے وہ چلے گی اور ملک کے دوسرے کونے تک پہنچ جائے گی اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا. آج تو دن کا کوئی دن نہیں گزرتا جب ہر شہر کے اندر 100-200 وارداتیں نہیں ہوتی، چوری کی، ڈاکے کی، کار چھیننے کی، موبائل چھیننے کی. تو وہاں پر یہ ہے کہ یہ پیغام دیا اور یہ نظام قائم کر دیا ہے. اب اس نظام کی بہت ساری باتیں ہیں، اس اسلامی نظام، اس نظام مصطفیٰ کی، یہ قرآن کی حکومت کی. لیکن میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت کے اندر عرض کرتا ہوں تاکہ یہ دیکھیں کہ آج ہم کتنے محروم ہیں. اور اسی وجہ سے ہم کہیں رونے روتے ہیں مہنگائی کے، بے روزگاری کے، بدامنی کے. ہم ایک ہی قسم کی باتیں کئی سالوں سے کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی کہتا ہے جتنی مہنگائی آج ہے پہلے کبھی اتنی نہیں تھی. ہم میں سے ہر آدمی کہتا ہے جی انتہائی ہو گئی ہے، جی اب کیسے کوئی آدمی زندہ رہ سکتا ہے. اس لیے کہ ہمیں سکھ کا سانس کبھی آیا ہی نہیں ہے. اور اس لیے نہیں آیا کہ ہم نے یہ کلمے والی حکومت قائم نہیں کی. یہاں یہ حکومت کیا ہے کہ اتنے اللہ سے ڈرنے والے حکمران ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے پرلے کنارے پہ ایک بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا. جو یہ کہتے ہیں چڑیوں کو چہچہاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کاش ابو بکر پرندہ ہوتا کہ قیامت کے دن پرندوں سے حساب نہیں لیا جائے گا اور ابو بکر سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا. یہ سوچ رکھنے والے حکمران. اور پھر اس کے بعد کتنا انہوں نے بہترین حکومت قائم کی جسے آج ہم کہتے ہیں گڈ گورننس. تو گڈ گورننس ان کی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گورنر مقرر کرتے تھے تو سب سے پہلے دیکھتے تھے کہ یہ کتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اور دین کو جاننے والا ہے. پھر اس کے بعد اس سے حلف لیتے تھے. جب اس کو عہدے کا حلف دیتے تھے تو حلف اس سے لیتے تھے کہ تم میں جب تک گورنر رہو گے تم باریک آٹے کی روٹی نہیں کھاؤ گے، موٹے آٹے کی روٹی کھاؤ گے. باریک کپڑا نہیں پہنو گے، موٹا کپڑا پہنو گے. تم ترکی گھوڑا استعمال نہیں کرو گے، جو عام مسلمان گھوڑا استعمال کرتے ہیں وہی رکھو گے. تمہارے گھر کی ڈیوری نہیں ہوگی. یہ ساری ہدایتیں دینے کے بعد پھر اس کے اوپر چیکنگ کے لیے ایک نظام بھی رکھا ہوا تھا اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مقرر کیا گیا تھا کہ جا کے چیک کریں اور آپ دیکھیں کہ کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی. اور کئی خلاف ورزیاں ہوئی بھی اور انہوں نے گورنروں کو معزول کر کے مدینہ منورہ بھی پہنچایا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی کھلی کچہریاں لگاتے تھے. تو ایسی ایک کھلی کچہری کے اندر انہوں نے پوچھا کہ بھائی اپنے گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں ہے. تو وہ گورنر ان کے بڑے ہی اچھے تھے، بڑے نیک تھے، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا خیال تھا کہ ان کی تو شکایت نہیں ہوگی، لیکن ان کی بھی شکایت ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ جناب گورنر صاحب سے 3 شکایتیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بتائیے.
تو لوگوں نے کہا جی پہلی شکایت گورنر صاحب سے یہ ہے کہ یہ ہر روز صبح دیر سے گھر سے نکلتے ہیں. دوسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن یہ صرف نمازوں کے اوقات میں باہر آتے ہیں، باقی یہ گھر میں ہی رہتے ہیں. اور تیسری شکایت یہ ہے کہ رات ذرا دیر ہو جائے اور کوئی سائل چلا جائے تو یہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑا کر دیا، کہا کہ دیجئے جواب. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری بات پہ پردہ پڑا رہتا اگر یہ شکایتیں نہ ہوتی. یہ شکایتیں ٹھیک ہیں، تینوں شکایتیں ٹھیک ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ میں ہر روز گھر سے دیر سے نکلتا ہوں، لیکن اس کا سبب یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہے، میرے گھر کے اندر کوئی ملازم اور ملازمہ نہیں ہے، گھر کا کھانا میں خود پکاتا ہوں، اس لیے دیر ہو جاتی ہے. یہ شکایت بھی ٹھیک ہے کہ رات جو مہینے میں ایک مرتبہ میں نہیں نکلتا تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس دن گھر کے سارے کپڑے میں دھوتا ہوں. اور تیسری شکایت بھی ٹھیک ہے، سارا دن تو لوگوں کے کام کرتا ہوں، رات کا وقت میں نے اپنے رب سے ملاقات کا رکھا ہے، مصلے پہ کھڑا ہوتا ہوں، ایسے میں کوئی سائل آ جاتا ہے تو اس کی بات کا جواب نہیں دے پاتا. کیا کسی تاریخ نے کوئی ایسے گورنر بھی دیکھے ہیں؟ آج جو 50 گاڑیاں لے کے نکلتے ہیں اور جن کے لیے 3 گھنٹے ٹریفک بند ہو جاتی ہے، اور جنہوں نے اپنے خزانے بھر دیے ہیں، اور جن کی وجہ سے آج ہم بھوکے اور آج ہم ان کی وجہ سے مہنگائیوں کا شکار ہیں. کبھی تاریخ نے ایسے انسان بھی دیکھے تھے کہ جو لرز رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں. ایک گھر کے باہر سے گزرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کے رونے کی آواز سنی، گزر گئے، پھر آئے، اب بچہ ابھی تک رو رہا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، کہا بی بی اپنے بچے کو چپ کراؤ. اس نے اندر سے ہی جواب دیا یہ بات مجھے نہ کہو، جا کے عمر کو یہ بات کہو. کہا کہ بی بی تیرے بچے کے رونے کی عمر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہا کہ عمر کے ساتھ ہی تعلق ہے. عمر نے جو بیت المال سے وظیفہ لگایا ہے کہ ہر غریب گھرانے کو بے روزگاری الاؤنس ملے گا، تو یہ ساتھ شرط لگا دیا کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ پیتا رہے گا اس کے حصے کا وظیفہ نہیں ملے گا. میں اب اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں اور یہ رو رہا ہے، اور اسی وجہ سے، یہ عمر کی وجہ سے آج یہ حالت میری ہو گئی ہے. اس گھر کے دروازے پہ ہی بیٹھ گئے، رونا شروع کر دیا اور کہا کہ عمر تو نے اس امت کی کتنی ماؤں کو، کتنے ہی بچوں کو رلایا ہوگا. اگلے دن ہی صبح نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کہ آج کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا اس بچے کا الاؤنس جو ہے سوشل ویلفیئر کا اور سوشل سیکورٹی کا الاؤنس، وہ اسی دن پیدا ہوتے ہی اس کا لگ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج ناروے کے اندر یا ڈنمارک میں جہاں یہ سوشل سیکورٹی کا نظام ہے تو انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے عمر لاس، عمر کے قانون، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر. ہم تو محروم ہیں، ہمیں تو، ہمارے لیے تو زرداری لاز ہیں یا گیلانی لاز ہیں یا فلاں ہیں. وہ جو عمر لاز ہے، عمر کا قانون، وہ تھا کہ جو آج ویسٹ نے اور امریکہ نے اور ان علاقوں نے اس کو کیا ہوا ہے اور ہم اس سے محروم ہیں. تو حضرات بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں، میں بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا یہ پاک کلام ہمارے ہر مسئلے کا جواب دیتا ہے. ہم اس سے سوال کریں گے، یہ جواب دے گا. ہم نے زندگی کے مسئلے اس سے پوچھنے چھوڑ دیے ہیں. آپ اس سے کوئی سوال کریں، آپ پوچھیں کہ جناب بہت ہی دلوں کا اطمینان غائب ہے، فرسٹریشن بہت ہے، ڈپریشن بڑی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ تو قرآن تمہیں اس سوال کا جواب دے گا اور کہے گا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان ڈھونڈنے والوں، اللہ کے ذکر کے اندر تمہیں دلوں کا اطمینان ملے گا. آپ پوچھئے کہ جناب ہمارے درمیان بڑے اختلافات امت کے درمیان، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو قرآن تمہیں کہے گا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم پست ہمت ہو جاؤ گے ان تنازعات کی وجہ سے اور دنیا سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اے اللہ پھر اس کا حل کیا ہے؟ تو قرآن تمہیں کہے گا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑو. آپ کہے کہ دشمن ہمارے مقابلے میں بہت بڑا 5 گنا طاقت بھارت کی، تو قرآن تمہیں کہے گا کہ نہ ڈرو. وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ،
اللہ کے حکم سے کتنے ہی چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پہ غالب آتے رہے ہیں۔ آپ وہی سوال قرآن سے کریں کہ جو سوال ہمارے فوجی صدر پرویز مشرف سے امریکہ نے کیا تھا کہ دوست بنو یا دشمن بنو، یہی سوال آپ قرآن سے کریں تو قرآن تمہیں کہے گا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ آپ پوچھیں کہ جناب ہم نے تو ان کو اڈے دے دیے ہیں، ہم نے ان کی خدمتیں کر دی ہیں، ہم نے ان کا ریمنڈ ڈیوس بھی ان کے حوالے کر دیا ہے، کیا ہم سے راضی ہو جائے گا؟ تو قرآن تمہیں کہے گا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ تم سے نہیں راضی ہوں گے یہاں تک کہ اپنا دین چھوڑ کر تم ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ۔ ہر چیز کا جواب قرآن پاک۔ آپ پوچھئے جناب ہمارے ملک کے مسائل بڑے خراب ہیں، قرضوں پہ ملک چل رہا ہے، معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے، بجلی ہر روز بڑھ رہی ہے، لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، بل بھی بڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے پٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، غریب آدمی زندہ درگور ہو گیا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو قرآن تمہیں اس سوال کا بھی جواب دے گا، وہ کہے گا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ بستیوں والے ایمان لے آئے اور تقویٰ کا راستہ اختیار کر دیں تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ آپ دیکھتے تو چلے جائیں آپ قرآن سے۔ آپ یہی پوچھ لیں جناب ہمیں ایٹمی قوت بننا چاہیے، تو قرآن تمہیں اس سوال کا جواب دے گا اور کہے گا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، بھئی جتنی بھی توانائی تمہیں حاصل کر سکتے ہو ضرور کرو۔ آپ کہیں کہ جناب ہمارے اوپر تو بڑا دباؤ ہے کہ یہ تم ختم کر دو، ہم نے تو ڈاکٹر قدیر کو بھی گھر کے اندر نظر بند کر دیا ہے، تو قرآن تمہیں کہے گا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے سوت کاٹا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو قرآن پاک نے ہمارے ہر مسئلے کا جواب دیا ہوا ہے، صرف یہ کہ ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ وہ میلے کے اندر چلا جائے تو باپ اس کی انگلی پکڑ کے رکھتا ہے یا وہ باپ کی انگلی پکڑ کے رکھتا ہے، اگر کبھی انگلی چھوٹ جائے تو پھر بچے کا گم جانا اور اس کا میلے کے اندر کھو جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے اور بڑے واقعات ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی انگلی اگر ہم پکڑ کے چلیں گے، یہ اس کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، اس کو اپنی زندگی کا رہنما بنائیں گے، اس سے قدم قدم پہ پوچھیں گے، اس کی تلاوت کے اندر لذت میں گے، جب ہمارے دل کے اوپر غم کے بادل چھا جائیں گے ہم اللہ کے کلام کو پڑھ کر اپنے دل کو سکون دیں گے، اور جب کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آئے گا قرآن پاک کھول کے اس کا جواب لیں گے، اور ہر روز اپنی زندگی کے اندر قرآن کے ترجمے کو پڑھنا اور اس کی تلاوت کو کرنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، تو میرے عزیزو میں آپ کو یہ واضح طور پر عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگیاں رحمتوں اور برکتوں سے بھر جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے کرم کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، من حیث لا یحتسب، وہاں سے اس کی رحمتیں آئیں گی جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا۔ اس لیے حضرات آج کا یہ جو ہمارا درس قرآن ہے اس کا حاصل اس کا یہی ہے کہ قرآن پاک ہماری زندگی کے اندر اس طرح داخل رہنا چاہیے جس طرح ہم سانس لیتے ہیں اور ہوا ضروری ہے، اسی طرح ہماری آخرت کی زندگی کے لیے قرآن ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے الہ العالمین، اس ادارے کو، اس میں کام کرنے والوں کو، اس کے مالکان کو، اس کی خدمت کرنے والوں کو، اے الہ العالمین اس کے ساتھ جتنے بھی خاندان وابستہ ہیں ان کو، اور جتنے بھی اہل ایمان ہمارے شہر میں، ہمارے ملکوں میں، بستیوں میں رہتے ہیں، اے الہ العالمین ان سب کے گھروں میں، ان کے رزق میں، ان کے اموال میں، ان کے افعال میں، ان کی عبادات میں، ان کی صدقات اور حسنات میں اے الہ العالمین رحمتیں اور برکتیں بھر دے۔ اے الہ العالمین ہمیشہ اپنی حفاظت کے سائے کے اندر رکھ۔ اے اللہ اپنا محتاج کر کسی اور کا محتاج نہ بنا۔
اے اللہ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تھوڑے رزق کے اندر زیادہ برکت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے لیے زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے، اے اللہ مشکلات کو ہماری زندگیوں سے نکال دے، اے اللہ مرض سے نجات دے دے، اے اللہ قرض سے نجات دے دے، اے الہ العالمین ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، اے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے الہ العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق و خادم بنا دے، ان کے غلاموں کا غلام بنا دے، اے الہ العالمین ہماری زندگیوں کو قرآن سے منور کر دے، قرآن کی روشنیاں پہنچا دے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے الہ العالمین پاکستان کو قائم رکھ، سلامت رکھ، اس کو باعزت کر دے، باعظمت کر دے، بلند کر دے، اے اللہ اس سے ساری سازشیں اندرونی و بیرونی اس کے خلاف ہو رہی ہیں ان کو ناکام بنا دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا